میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک روز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ ملک شام میں تھا۔ ایک دن میں نے ایک آواز سنی، کوئی پکار رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ آخر یہ کون ہے جو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے۔ فرماتے ہیں، جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں اٹھ کر اس طرف گیا۔ وہاں میں نے ایک حیران کر دینے والا منظر دیکھا۔ ایک شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہے، اور منہ کے بل زمین پر اوندھا پڑا ہوا بار بار یہی کہہ رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے شخص تو ایسا کیوں اور کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ وہ پراسرار شخص بولا، اے پوچھنے والے میرا حال نہ پوچھ، افسوس میں ان بد نصیبوں میں ہوں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان عالی شان میں داخل ہوئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگیں۔ ان کی ڈانٹ کی آواز سن کر مجھے غصہ آیا۔ میں نے غصے میں بی بی صاحبہ کو معاذ اللہ تھپڑ مار دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے میرے خلاف 4 دعائیں کی۔ آپ نے فرمایا، 1 اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھ، 2 دونوں پاؤں کاٹے، 3 تجھے اندھا کرے، 4 اور تجھے جہنم میں جھونک دے۔ امیر المؤمنین کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ افسوس، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں دعا چکا ہوں۔ تم دیکھ ہی رہے ہو، میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، میرے دونوں پاؤں بھی کٹ چکے ہیں، اور آنکھوں کی بینائی بھی زائل ہو چکی ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ اب صرف 4تھی دعا باقی ہے، یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ 2 جہاں میں دشمن عثمان ذلیل و خوار ہے، بعد مرنے کے عذاب نار کا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف۔ اے عاشقان رسول، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت بلند رتبے والے ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی، ان 10 میں سے ہیں۔ آپ کا نام مبارک عثمان، کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ ہے۔
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا کے نواسے ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی جان حضرت عثمان غنی کی نانی جان ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام الاسخیا کر دو عطا حصہ سخاوت کا، قناعت ہو عنایت دینا دولت کی فراوانی، مجھے اپنی سخاوت کے سمندر سے کوئی قطرہ، عطا کر دو نہیں درکار مجھ کو تاج سلطانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی چند خصوصیات۔ یوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، البتہ ہم آپ کی چند خصوصیات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی خصوصیت، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پہلی اور مشہور و معروف خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ذو النورین یعنی دو نور والا کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صف میں سے صرف آپ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں فرشتوں میں بھی ذو النورین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ذو النورین لقب کی پہلی وجہ، اے عاشقان رسول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑی مشہور وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نبی کے نور دو لے کر وہ ذو النورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی نور ہیں، اور اللہ پاک کے فضل سے آپ کی نسل پاک کا بچہ بچہ بھی نور ہے۔ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین دو نور والا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے نکاح میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یعنی حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا آئیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دو شہزادیاں نور ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ دو نور والے ہو گئے۔ معلوم ہوا پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو نور ماننا نہ صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ ہے بلکہ فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو النورین بھی کہتے ہیں۔ گویا فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نور ہے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت بات کہی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ آپ کے نکاح میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام نے اس کی بعض دیگر وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں۔ ذو النورین لقب کی دوسری وجہ، علماء فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ روز قیامت آپ رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے استقبال میں جنت میں دو نور جگمگائیں گے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین لقب کی تیسری وجہ، امام ابو حسین قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ وتر کی نماز میں پورا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، چونکہ قرآن بھی نور ہے اور رات کا قیام یعنی رات کو نماز پڑھنا بھی نور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان دو نوروں کو جمع فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اے عاشقان رسول، اس مقام پر ہمارے لیے بھی سیکھنے کا مدنی پھول ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزانہ رات کو نماز وتر میں پورا قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔
اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت تو نہیں کر سکتے، کیا روزانہ بلا ناغہ زیارت کرتے ہیں؟ ہمارا قرآن کریم کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زبانی قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم زیارت ہی کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورا قرآن پاک کھڑے ہو کر پڑھا کرتے تھے، ہم کم از کم بیٹھ کر ہی زیارت کر لیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزانہ پورا قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے، ہم کم از کم ایک پارہ تو روزانہ زیارت کریں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو، بے شک جو دل قرآن کریم کا جزدان ہو اللہ پاک اس دل کو عذاب نہیں دیتا۔ فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری خصوصیت، نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے، آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ بہت سارے انبیاء کو اللہ پاک نے بیٹیوں سے بھی نوازا، انہوں نے اپنی شہزادیوں کے نکاح بھی کیے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ انسانوں کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ شہزادیوں کا نکاح بذریعہ وحی ہوا۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح عثمان سے کر دوں۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں بارگاہ الہی میں بڑی مقبول ہیں کہ ان کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کے لیے جن کا انتخاب فرمایا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیسی بلند شان والے ہیں۔ ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے، میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اللہ نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا۔ نبی کے نور 2 لے کر وہ ذوالنورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسری خصوصیت، حیا فرمانے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ امت میں سب سے بڑے حیادار ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ پاک سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اپنی حیا کا معیار چیک کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد وہاں حیا نہیں کرتی جہاں حیا کرنی چاہیے، اور وہاں حیا کرتی ہے جہاں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں حیا کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بے پردگی اور بدنگاہی میں حیا کرنی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کیا بنے گا۔ حیا کا سب سے زیادہ حق یہی ہے کہ ہم اللہ پاک سے حیا کریں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کے کاموں میں حیا نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بعض اوقات جہاں نیکی کا کام ہوتا ہے وہاں معاذ اللہ ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ داڑھی رکھنے ہو تو شرم آتی ہے، امامہ کیوں نہیں باندھا، شرم آتی ہے۔ زلفیں رکھ لو، نہیں، شرم آتی ہے۔ نیکی کی دعوت دیا کرو، نہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ حالانکہ شرم وہاں کرنی چاہیے جو گناہ کا کام ہو، لیکن افسوس ہمیں وہاں شرم نہیں آتی۔ بھلائی 4 چیزوں میں ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بھلائی 4 چیزوں میں ہے، نوافل پڑھ کر اللہ پاک سے اظہار محبت کرنے میں، اللہ پاک کے احکامات پر صبر سے کام لینے میں، اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہنے میں، اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے اس لیے اس سے حیا کرنے۔ اسلام کا خلق حیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خاص خصلت ہوتی ہے جو دیگر خصلتوں پر غالب ہوتی ہے، اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے۔
اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل، ایمان کی مضبوطی کا باعث اور اس کی علامات میں سے ہے۔ حیا کا ماحول سے تعلق۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حیا کی نشو و نما میں ماحول اور تربیت کا بہت عمل دخل ہے۔ حیا دار ماحول مل جانے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی چھین کر بے شرم کر دیتی ہے اور بندہ بے شمار غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے روکتی تھی۔ جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی و بدنامی کی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر آتے اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چوتھی خصوصیت، دعائے مصطفیٰ کے حریث۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت ہی پیاری خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے دعائیں کرواتے تھے۔ آئیے اس بارے میں چند روایتیں سنتے ہیں۔ کسی کے لیے ایسی دعا کرتے نہیں دیکھا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا لشکر سفر پر تھا۔ راستے میں ایک مقام پر بہت مشکل درپیش آئی۔ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، شدید گرمی تھی، بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی۔ اس حالت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے چہروں پر افسردگی کے آثار دکھائی دینے لگے، جبکہ منافقین اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ پاک تمہارے پاس رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی لشکر میں موجود ہے۔ آپ نے جب یہ فرمان مصطفیٰ سنا تو فوراً انتظام کرنا شروع کیا۔ آپ نے غلے سے بھرے ہوئے 7 اونٹ خریدے اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ اونٹ دیکھے تو ان کے چہروں پر خوشی پھیل گئی، دوسری طرف منافقوں کے چہرے غمگین ہو گئے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ 7 اونٹ پیش کیے گئے تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو میں نے خود دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اتنے بلند کیے کہ سر مبارک سے اوپر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ایسی دعا فرمائی کہ آپ کو ایسی دعا کبھی کسی کے لیے کرتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ پاک، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔